گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنے میں دیکھ لیں کہ جو لوگ اپنے اچھے دوست بناتے ہیں، نمازیوں کو دوست بناتے ہیں، وہ ان کو نماز پہ لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ روزہ داروں کو دوست بناتے ہیں وہ ان کو روزوں پہ لگا دیتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں وہ ان کو نیک اعمال پہ لگا دیتے ہیں۔ جو شرابیوں کو بنائیں گے وہ ان کو شراب پہ لگا دیں گے، جو شرک کرنے والوں پہ کو دوست بنائیں گے وہ ان کو مشرک بنا دیں گے۔ انسان جیسی کمپنی اختیار کرتا ہے انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، اس نے قرآن مجھ تک پہنچنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ کہ قرآن کی تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی، قرآن کی حقانیت جو ہے، قرآن کی سچائی، قرآن کا علم مجھ تک پہنچا، لیکن اس شخص نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ شخص شیطان کی صورت میں انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے یہاں انسانی شیطان مراد ہے کہ وہ شیطان جو انسان کے روپ میں، اور انسان کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر دھوکہ دینے والا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ایک واقعہ تاریخ میں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کسی جنگل میں عبادت کر رہے تھے، تو شیطان جو تھا نا وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ اب اللہ نے کہا ہے کہ اب آئندہ آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نے تو پیغمبروں کو یہ بات نہیں کی تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے ایک اور الٹا وار کیا شیطان نے، اس نے کہا کہ اس طرح کہ میں آپ کے برابر کے 70 بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، تو اس نے اور تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا ہوں۔ کہ اللہ جس کو بھی بچاتا ہے وہ اس کو خاص اپنے فضل سے بچاتا ہے، ورنہ جتنا علم شیطان کے پاس ہے اتنا تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو آج ہم نے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دستور، یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ اس کو اتنا آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں اکثر علماء حضرات بیان میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو اندازہ ہے قرآن کی کتنی فضیلت ہے، اور مسلمان کو اندازہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اور اس کو یعنی اس نے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ اس کو کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے۔ آپ شاید آپ کو یاد ہو تو پہلے تھوڑا سا پیچھے وقت میں جائیں تو لوگ جو میں خود کیونکہ دیہات کا رہنے والا ہوں، تو دیہاتی لوگ اکثر کام کرنے سے پہلے صبح صبح اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے سرانے قرآن پاک رکھ کے پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھتے تھے، پھر وہ اپنے کام کو جاتے تھے۔ آج تو یہ قرآن سے دنیا بہت دور ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اگر آپ اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پیچھے پھینک دیا تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا تھا اور قصے کہانیوں میں لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بچائے اور ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔